والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. 8th of Muharram 1443 Hijrah according to Australia and New Zealand Moon Society. 8 محرم کی یہ مجلس 1443 ہجری کے ایام اعظم میں امام زمانہ اور ولایت علی کے عنوان پر گفتگو کی تو جا رہی تھی، لیکن ایک تو اسی 8 دن کے اندر لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن، پھر کرفیو، جس کی وجہ سے ذہنی طور پر میں بھی تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا اور ٹاپک یا سبجیکٹ تھوڑا سا میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا. تو جیسا کہ کل رات کی مجلس میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ کچھ باتیں رہ جائیں گی جو انشاءاللہ 40 کی تاریخوں میں اگر مجھے خدمت کا موقع ملا العصر اسلامک سینٹر میلبرن کے اسی ممبر سے تو اس کے اندر بیان کر دی جائیں گی. اور ویسے بھی اگر یہ مسئلے نہ ہوتے، لاک ڈاؤن اور کرفیو اور ٹائمنگ اور یہ سب، تب بھی اب میں اتنا آرگنائز تو رہا نہیں جتنا اپنی جوانی میں تھا. تو یہ تو تقریباً ہر سال اور ہر سلسلہ مجلس میں یہ میرے ساتھ مسئلہ پیش آتا. وقت ضائع کیے بغیر اس مختصر تمہید کے بعد، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ 7 دن بلکہ 8 دن کی مجالس ہو گئی ہیں، اس میں موضوع کچھ ترتیب سے نظر نہیں آ رہا، تو تھوڑا ان کے حوالے سے میں نے کہا ذرا ان کو اطمینان دلا دوں کہ کوئی نئی بات نہیں. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ پورا موضوع جس کو میں نے 12 دن میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، یہ صرف 12 سیکنڈ میں بھی بیان ہو سکتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت جو میں 2 دن سے تلاوت کر رہا ہوں اور ترجمہ کل نہیں ہو سکا تھا، آج ترجمہ ہوگا. یہ ایک آیت قرآن کریم کی، خالی اس کی تلاوت، پورا موضوع مکمل ہے کہ امام زمانہ اور ولایت علی. اور اس کا ترجمہ ذرا سا بھی انسان توجہ دے تو بات اس کے لیے واضح ہو جائے گی کہ قرآن امام زمانہ اور ولایت علی کے کنیکشن کو کس طرح واضح کر رہا ہے. آیت سورہ حج کی ہے اور وہ آیت ہے جسے میں اکثر اپنی مجلسوں میں پڑھتا ہوں جب میرا موضوع زمانے کا امام ہوتا ہے، کیونکہ میں مومنین کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر مومن، ہر مومنہ خلوص دل کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہا، لیکن اس کو پتا تو ہو کہ جب امام آئیں گے تو امام کا نظام حکومت ہوگا کیا، اور اسی اعتبار سے پھر وہ آدمی تیاری کرے. معلوم تو ہونا کہ امام آنے کے بعد کیا سسٹم اس دنیا میں نافذ کریں گے. قرآن کریم کی یہ آیت سورہ حج والی کمپلیٹ میسج بھی ہے اور امام کا سسٹم بھی بیان کر رہی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اس لیے کہہ دوں کہ تاریخیں بھی بہت زیادہ انگریزی تاریخیں میچ کر رہی ہیں، اور وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 33 سال پہلے یہی ایام ازا کی یہی تاریخیں تھیں. 8 محرم نہیں تھی لیکن پہلا عشرہ تھا. کھارادر کا عشرہ میں باغ زہرہ میں پڑھ رہا تھا. عشرے کی مجلس پڑھنے گیا. مجلس کے فوراً بعد لوگوں نے خبر دی، لیکن وہ خود 50-50 تھے. اور کراچی میں جو مجلسیں ہوتی ہیں ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک خطیب و ذاکر کو ایک کے بعد دوسری مجلس، دوسرے کے بعد تیسری مجلس،
تو میرا بھی یہ سلسلہ بیک ٹو بیک تھا. مجھے محفل زینبیہ کورنگی جانا تھا, وہاں گیا, وہاں سے پڑھ کے جب واپس آیا تو کراچی شہر کی آخری مجلس اس وقت میں پڑھتا تھا, 88, پنجابی شہداء امام بارگاہ شہداء کربلا پنجابی کلب. اور وہاں جب پہنچا تو خبر کنفرم ہو گئی تھی کہ اس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ, اسلام کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ, اہل بیت کی دشمنی کا ایک سر سے پیر تک مکمل مجسمہ ضیاء الحق پلین کریش کے اندر, وہ جو بھی حادثات واقعات تھے اس کے اندر دنیا سے رخصت ہوا. اب وہ کتنا بڑا ایک مسئلہ تھا کہ آج تک اس کی خرابیاں ہمارے سامنے آ رہی. وہ تو پروردگار ہمیشہ صاحبان ایمان کی مدد کرتا ہے, تبھی ایسے ایسے معجزات اپنی آنکھوں کے سامنے ہم لوگ دیکھتے ہیں. عراق میں صدام نے یہی ایام ازا اور یہی 40 کتنی پابندیاں لگائی تھی. آج کس شان کے ساتھ عراق کی آزاداری, جس سعودی عرب میں اسی 1980s کے زمانے میں 83 میں غالباً قطیف اور ایسا کے علاقے میں جلوس نکلا تو ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کر کے پورے جلوس کو شہید کر دیا گیا. اسی سعودی عرب میں 20-22 سال کے بعد خود حکومت کی سیکیورٹی کے اندر ماتمی جلوس نکلتے تھے, اور آج کل بھی اس علاقے میں مجالس بھی ہو رہی ہیں اور جلوس بھی نکل رہے ہیں. اور کون؟ سعودی عرب, جس نے کورونا کے نام پر حج اور عمرہ بند کر دیا, ایام ازا کے اوپر پابندی نہیں. اسی طرح ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ کس انداز سے صاحبان ایمان کا قتل عام ہوا اور ماتمی جلوسوں پہ پابندی. اب کوئی بھی وجہ ہو, لیکن کل کا جو جلوس افغانستان میں نکلا, یہی طالبان اس کو پوری سیکیورٹی دے رہے ہیں. تو اب یہ تو پروردگار کا وعدہ ہے صاحبان ایمان سے. تو اس میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میلبرن کے اعتبار سے کرفیو شروع ہو جاتا ہے, اس سے پہلے ہمیں اپنا پروگرام مکمل کرنا ہے. لیکن خلاصہ یہ کہ یہ تو ہماری مختصر زندگی, ہماری سے مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ہمارے یہاں اس وقت 20s اور 30s کی ایج کے لوگ ہیں. ہم نے سعودی عرب میں دیکھا, ہم نے افغانستان میں دیکھا, کیا دیکھ رہے ہیں, ہم نے عراق میں دیکھا, ہم نے پاکستان میں دیکھا. اگرچہ پاکستان میں اب تک کسی حکمران میں وہ ہمت پیدا نہیں ہو سکی جو افغانستان میں مسئلے تھے, جو عراق میں مسئلے تھے. تو خدا کی مدد 88 یہی ایام ازا کا پہلا عشرہ, اور میں مجالس پڑھ رہا ہوں کراچی میں, آخری مجلس میں کنفرم ہو گئے کہ جی وہ ضیاء الحق کا پلین کریش ہوا ہے, وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. چونکہ غم کے دن تھے تو مومنین اس کو سیلیبریٹ تو نہیں کر سکے, لیکن جو قرآن کریم میں سورہ روم کی 2 آیت ہے, یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ, یاد کرو وہ دن جب اللہ کی مدد آ گئی اور مومنین اس کی وجہ سے خوشی محسوس کر رہے ہیں. یومئذ یفرح, فرحت, خوشی صاحبان ایمان کے پاس ہے بنصر اللہ, کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی. تو اب یہ جنگ بدر کی آیت ہے کہ جب صاحبان ایمان اتنے خوش تھے, کیونکہ جتنے بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے, ابو جہل اسی جنگ میں مارا گیا, ولید اسی جنگ میں مارا گیا, عتبہ اسی جنگ میں مارا گیا, شیبہ اسی جنگ میں مارا گیا, سارے بڑے بڑے دشمنان اسلام جنگ بدر میں مارے گئے. اور اسی کا ریونج کربلا میں یزید نے لیا, اور اوپنلی کہہ کے لیا کہ آج میں اپنے بدر و احد کا انتقام لے رہا ہوں. کیونکہ یزید کی دادی ہندا کا باپ بھی اسی جنگ میں مارا گیا, ہندا کا بھائی بھی اسی جنگ میں مارا گیا, ہندا کا بیٹا بھی اسی جنگ میں مارا گیا, یعنی یزید کا تایا. تو اب یہ اتنے سارے بڑے بڑے دشمنان اسلام, تو قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا, یفرحو, مومنین خوشی منا رہے ہیں. اب ایام ازا میں ہم خوشی نہیں منا سکتے, لیکن دل کو ایک سکون ملا تھا ضیاء الحق کے دنیا سے جانے کے بعد. ہماری خوشیاں پھر اختتامی ایام ازا پہ ہوتی ہیں. جیسے ابن زیاد جیسا ظالم کب مارا گیا؟ عاشور کے دن. مختار نے جو ابن زیاد کا خاتمہ کیا, مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم نے جا کے قتل کیا, جنگ ہوئی. بھائی عاشور کا دن تھا, 10th of محرم 67 ہجرہ. خوشی ہم نے کب منائی؟ 9th of ربیع الاول کو. تو یہ ساری خوشیاں ہماری جو محرم میں آتی ہیں, وہ ہم کو پینڈنگ میں ڈالتے ہیں نویں ربیع الاول کے لیے.
اور نویں ربیع الاول ہمارے موضوع سے متعلق ہے امام زمانہ اور ولایت علی۔ آج 8 محرم ہے آسٹریلیا میں، یعنی شب ہے 9 کی۔ 2 مہینے کے بعد 8 ربیع الاول ختم ہوگی اور 9 کی شب آئی، پورے 2 مہینے۔ تو انشاءاللہ زندہ رہا تو وہ تقریر بھی میں کروں گا، تو یہی امام زمانہ کی امامت اور کس طرح امام انتقام لیں گے دشمنان، ٹھیک 2 مہینے بعد۔ اور آج کی مجلس میں ایک بات میں ایسی کہنے والا ہوں جس کا تعلق ٹھیک 1 مہینے پہلے کی مجلس سے، ایگزیکٹ 8 ذی الحجہ ختم ہوئی تھی، شب 9 آئی تھی۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی مجلس میں ایک نقطہ میں نے بیان کیا تھا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس سے کنیکشن دے کے بات شروع کرتا ہوں۔ تو عجیب تاریخ آج میرے لیے بن گئی ہے کہ ٹھیک 1 مہینے پہلے جو بات بیان کی تھی اس کو کمپلیٹ کرنا، ٹھیک 2 مہینے کے بعد 8 اور 8 تینوں تاریخیں 8 ہیں اور تینوں مجلسیں 9 کی شب کو۔ تو وہاں زیادہ تفصیل آئے گی جو 2 مہینے بعد کی مجلس ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ضیاء الحق نے جس اسلامی نظام کا نعرہ لگایا اس کی بنیاد سورہ حج کی آیت رکھی، جو امام زمانہ کے لیے آیت ہے، جو حکومت امام زمانہ بتا رہی۔ اس نے کہا جی ہم اسلامی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں، اسلامی نظام، اور قرآن کریم اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اسلامی نظام کیسا ہوتا ہے۔ جیسے اہل بیت سے ریلیٹڈ باقی ساری آیتوں کو ظالم حکمرانوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا نا۔ شمر سے پوچھا کس نے؟ مختار نے۔ کب پوچھا؟ وہی جو 8 ربیع الاول کے بعد شب 9 عید الضحیٰ کی رات آتی ہے، اس میں واقعی آپ سنتے ہیں کہ تو نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شمر سے نہیں، خولی سے پوچھا گیا۔ سب برابر ہی برابر ہیں، سارے کے سارے دشمنان اہل بیت ہیں اور کربلا کے میں موجود ہیں اور امام مظلوم کے قاتل ہیں۔ جواب شمر کا ہو، جواب خولی کا ہو، نام سے تو کوئی اتنا تعلق نہیں کہ تو نے اتنا بڑا جرم کیا، ایک لمحے کے لیے بھی تجھے احساس نہیں ہوا تو غلطی کر رہا؟ کہا احساس کیسے ہو، میں تو قرآن کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں۔ قرآن پر عمل کرتے ہوئے آدمی کو گلٹی کانشیس کہاں ہوگا؟ سارا دربار چکرا گیا کہ نواسہ رسول کے گلے پہ خنجر چلائے اور کہے میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو آپ کو معلوم ہے مجلسوں میں بہت پڑھا جاتا، کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ وہی آیت ٹھوک دی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، میں نے تو اولی الامر کا حکم مانا۔ تو اب جس طرح سے اہل بیت سے ریلیٹڈ ہر آیت کو یہ ظالم حکمران اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے ایکسپلائٹ کر کے استعمال کرتے ہیں، اور ضیاء الحق نے اس آیت کو اپنی حکومت کے لیے ایک دلیل بنایا۔ چونکہ تاریخیں یہی اگست کی تاریخیں تھی، یہی 18-19 اگست کی تاریخیں تھیں، خود بخود ایک میچنگ ہو گئی، پہلے سے میں سوچ کے نہیں آیا تھا۔ تو آیت ہے کیا؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ آیت نہ ضیاء الحق کے بارے میں ہے نہ کسی اور حکمران کے بارے میں، یہ آیت امام زمانہ کے بارے میں۔ خالی ترجمہ، مکمل میسیج ہے، الذین ان مکناہم فی الارض۔ ہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، جن لوگوں کو ہم حکومت دیں گے۔ یہ بالکل واضح فرق کر رہی کہ یہ آیت ضیاء الحق کے بارے میں نہیں تھی، اس کو اللہ نے حکومت نہیں دی ہے، یہ آیت یزید کے بارے میں نہیں تھی۔ لیکن یہی تو طریقہ ہوتا ہے دشمنان اہل بیت کا کہ جو آیت کا اہم ترین لفظ ہوتا ہے اس کو چھپا کے باقی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی اپنے اپنے آئیڈیاز کو اسلام بنانے کے لیے لوگ یہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، جس کی ایک بہت ہی اچھی مثال میں شاید کل دوں، آج نہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کو ہم حکومت دیں گے وہ لوگ جب ان کو حکومت مل جائے گی نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔ اب بزرگوں کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق نے آنے کے بعد نماز کا سسٹم بنایا کہ ہر آفس میں لنچ کے ٹائم پہ نماز ہوگی، کہ یہ آیت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے، جو میری ایج کے لوگ ہیں یا مجھ سے تھوڑا چھوٹا ہے، کہ ان کو نماز پڑھنا پڑتی تھی اور ساری نمازیں بغیر وضو کے پڑھی جاتی تھی، کیونکہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہی نہیں تھی۔ زکوٰۃ کا سسٹم بنایا، جس کے لیے میں نے 2-3 دن پہلے ایک مجلس میں تذکرہ کیا تھا کہ زبردستی زکوٰۃ کاٹی جائے گی، کیوں؟ آیت پہ عمل کر رہا ہے، بقول اس کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں،
بقول اس کے. تو لیکن چھوڑے اس کو, جہاں ہے وہ وہی جگہ اس کے لیے مناسب ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا نظام بتا رہا, قرآن بتا رہا ہے امام زمانہ کا سسٹم کیا ہوگا. نماز, زکوٰۃ, نیکیوں کا پروپیگیشن, گناہوں سے روکنا. یہ بہت اہم چیز ہے. آخری دو باتیں, باقی ساری چیزیں اس میں آ گئی کہ جب امام زمانہ کو حکومت ملے گی نیکیاں پھیلائی جائیں گی. اور خالی امام نہیں پھیلائیں گے, ہر مومن کو امر بالمعروف کا آرڈر ہے کہ جہاں تم دیکھو نیکی نہیں ہے, تمہاری بھی ڈیوٹی ہے کہ آگے بڑھ کے اس نیکی کو پھیلاؤ. اور جہاں دیکھو گناہ ہے, اس گناہ کو نہو عن المنکر, نہیں عن المنکر کرو. اور اگر ایک دم سے ہم اس جملے پر آ جائیں کہ امام زمانہ کا جہاد کربلا کا پارٹ 2 اصل تو کربلا ہے, تو کربلا کا بھی تو یہی میسج ہے, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. وہی کربلا کا میسج جو زیارت وارثہ اور کئی زیارتوں میں بولا, آپ نے نماز قائم کی, آپ نے زکوٰۃ ادا کی, آپ نے امر بالمعروف کیا, آپ نے نہی عن المنکر کیا. بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آقا حسین کا اتنا بڑا جہاد زیارتوں میں, یہ نماز زکوٰۃ کیوں آ گئی؟ یہ سورہ حج کی وجہ سے. یہ سورہ حج نے بتایا کہ جس معصوم کو ہم حکومت دیتے ہیں, یا جو معصوم جو جہاد کرتا ہے, اس کا مقصد یہ چیز ہے. اچھا, اب یہ تو ہو گیا سورہ حج میں امام زمانہ کا پورا سسٹم آ گیا. اب یہ بہت ڈیٹیل ہے کہ خالی یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں, خالی یہ نہیں آتا ہے نماز میں, اور بھی چیزیں ہیں, لیکن وقت نہیں. پورا سسٹم. اور جو میں نے زیارت وارثہ کا جملہ پڑھ لیا, اس میں کربلا کا پورا سسٹم آ گیا. اور امام زمانہ کا سسٹم ہو کہ کربلا کا سسٹم ہو, یہ دونوں ولایت علی کا پریکٹیکل امپلیمنٹ ہے. جو اعلان پیغمبر نے غدیر خم میں کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ کہا نہیں تھا, بیعت کروائی تھی. تو وہ ولایت علی کیا ہے؟ یہ ولایت علی وہی ہے جسے امام زمانہ قائم کریں گے. وہ ولایت علی وہی تو ہے جس کے لیے حسین کربلا میں گئے تھے, اور وہ ولایت علی سورہ حج ہے. اگر کوئی کبھی آپ سے پوچھے کہ ولایت علی کو مختصراً بیان کرو, تو ولایت علی ہے نماز کا نظام قائم کرنا, زکوٰۃ کے نظام کی ادائیگی, نیکیوں کا پیغام دینا, برائیوں سے روکنا. یہی امام زمانہ کا نظام ہے, یہی کربلا کا جہاد ہے, لیکن اصل میں یہی ولایت علی. اور اب میں اگر آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ کو موقع مل جائے لاک ڈاؤن کے اندر, تو آپ جا کے خطبہ غدیر پڑھ لیجئے, اس میں آپ کو یہ چاروں چیزیں نظر آئیں گی مولا کی بیعت سے پہلے. بیعت تو ایک پریکٹیکل عمل تھا نا کہ آؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو, اس سے پہلے جو رسول نے خطبہ دیا ہے اس میں یہ چاروں چیزیں. کیونکہ بعض لوگوں کو نماز نعوذ باللہ اتنی حقیر لگتی, میں ذرا سا فاسٹ ہوتا جا رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے, اور زکوٰۃ وغیرہ اتنا حقیر عمل لگتا کہ حیران ہو کر کہتے ہیں اس کے لیے کربلا کا جہاد, حیران ہو کر کہتے ہیں یہ ہے مقصد امام زمانہ, بلکہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے غدیر کا اعلان. ہماری عقل ہی قبول نہیں کرتی. تو یہ ایک الگ بالکل موضوع ہو جائے گا, لیکن جیسا کہ میں نے کہا مختصر ترین ولایت علی کی تعریف. اور یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات اس لیے بتا دوں, اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے میں اپنے موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. یہ بات چھوٹی نہیں, پورے گھنٹے کی مجلس ہے, لیکن ٹائم نہیں ہے تو میں ایک دو منٹ. اور یہ میں بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں, شاید اگر آپ پوری توجہ سے میری بات نہیں سنیں گے تو میرے بارے میں آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. پیغمبر اسلام کی جو تبلیغ ہے اسلام کے لیے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورا دین ایک ساتھ ایک دن نازل نہیں ہوا. یہ قرآن جس کے لیے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, شب قدر نازل ہوا, کہ پورا قرآن ایک ساتھ آیا, ٹکڑے ٹکڑوں میں آیا. اور کتنا ٹائم لگا؟ 23 ایئرس. اب ہوتا یہ تھا کہ مثلا 10 سال تک جتنا اسلام آیا, پورا تو نہیں آیا نا, کوئی آدمی مر گیا 10ویں سال. اب جو ابھی باقی 13 سال میں احکام آنے والے وہ اس سے ایگزمپٹ ہے, کیونکہ وہ احکام آنے سے پہلے ہی یہ مر گئے.
لیکن دوسرے لوگ ایگزمپٹ نہیں ہیں جو زندہ رہے نا باقی 13 سال تک. بطور مثال ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ ایکچول واقعہ نہیں. اسلام میں نماز واجب ہوئی ہے معراج کی رات. معراج کب ہوئی ہے؟ 12 سال بعد اعلان سال. کوئی آدمی اگر 10 سال بعد مر گیا اور کوئی نماز اس نے نہیں پڑھی کیونکہ نماز واجب ہی نہیں تھی, اور پیغمبر نے کہا جنتی ہے. اب 15 سال کے بعد کوئی آدمی مرا جب نماز واجب ہو چکی تھی, اس نے بھی نماز نہیں پڑھی اور کہا میں بھی جنتی ہوں گا کیونکہ رسول اللہ نے 5 سال پہلے میرے باپ کو جنتی کہا تھا, وہ بے نمازی تھا اور جنتی تھا, میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں. نہیں, تمہارے باپ اور تمہارے بیچ میں نماز کا حکم آ گیا, اب ان کا مسئلہ الگ ہو گیا, تمہارا الگ. خالی ایک مثال دی, تمام واجبات کے لیے یہی مسئلہ. بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, بہت مجھے ڈر لگ رہا کہ اس کے حوالے سے غلط فہمی پھیلائی جا سکتی, لیکن بہرحال اس کی وجہ سے اصل بات تو نہ کی جائے. شروع اسلام سے لے کر غدیر تک, انٹل ڈے آف غدیر, نجات کا دار و مدار تھی محبت علی. چنانچہ آپ کو پیغمبر کی کتنی حدیثیں ملیں جس میں علی کی محبت کو کہا گیا جنتی کا کرائیٹیریا ہے. نجات کا دار و مدار علی کی محبت, پیغمبر کی حدیث ہے. غدیر کے بعد جب ولایت آ گئی ہے, اب یہ محبت سے بڑا حکم آ گیا. اب محبت دار و مدار نہ رہی نجات کی, اب دار و مدار ہے ولایت. میں اور اس بات کو واضح کر دوں, اسلام میں شروع میں صرف 2 نمازیں آئی تھی, فجر اور مغرب. ظہر اثر عشاء نہیں آئی, ابھی 2 آئیں. ابھی 2 نمازیں پڑھنے والا جنتی, لیکن جب نمازیں 5 ہو گئی تو اب 2 نمازیں والا جنتی نہیں, اب 5 والا جنتی. تو شروع اسلام سے ولایت علی کا اعلان کھل کے نہیں آیا, یعنی بالکل واجب نہیں کیا گیا, ولایت علی کے اشارے ہوئے. ابھی محبت کا پیغام. چنانچہ اگر کوئی جنگ احد کے موقع پہ مارا جائے یا جنگ خندق کے موقع پر یا 8 ہجری یا 10 ہجری, اور وہ صرف علی سے محبت کرتا ہے, وہ جنتی. لیکن جب غدیر کا اعلان آ گیا تو غدیر کا اعلان سپرسیڈ کر گیا پرانے اعلان کو. اب محبت از ناٹ اینف. دیکھیے یاد رکھیے, محبت چھوٹی چیز ہے, اب ولایت ضروری. علی کو ٹوٹلی اپنا حکمران ماننا ہے, جو علی کہے وہ کرنا. تو پیغمبر کی حدیثیں جو محبت کے حوالے سے آتی, اس کو جب پیش کیا جائے تو یہ خیال رکھا جائے کہ بعد میں اس سے بڑا حکم آ گیا. جیسے میں بار بار نماز ہی کی مثال دیتا ہوں کہ اگر پیغمبر کی کوئی حدیث کہہ دے کہ 2 نمازیں پڑھو تو یہ 5 نمازیں معاف نہیں کرے گی یہ حدیث. وقت نہیں ہے کہ میں بات کو اور واضح کروں. تو ولایت اہم ترین چیز. ولایت جو امام زمانہ کا نظام ہے, جو کربلا کا جہاد, ٹوٹلی اپنے آپ کو علی کے آگے سرنڈر کر دینا, جو وہ کہیں وہی تمہیں کرنا. اور اس میں خاص طور پر باتیں تو بہت ہیں, یہ بھی شاید میں زیادہ بات کو آگے بڑھا گیا, لیکن اس میں خاص طور پہ جو بات 2 دن سے آ رہی ہے وہ ہے پیٹ میں جانے والا لقمہ یا نوالا, رزق حلال و رزق. بہت بڑی یہ چیز ہے. جیسے ہمارے ایک ماحول بن گیا, پتہ نہیں کیوں, واللہ عالم, جب آپ کوئی نماز کی بات کریں, نماز کو بہت فضیلت کے ساتھ, تو لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی سی چیز کو اتنا بڑھا دیا آپ نے. سب نہیں کہتے, شیعہ سے بہتر تو نماز کو کوئی جانتا ہی نہیں, لیکن کچھ نادان لوگ, کچھ نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں کبھی رزق حلال و حرام. اور اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, 2 دن سے یہ بات ہو رہی ہے. کل کی بات یہ تھی کہ دشمن اہل بیت بنتا ہی وہ آدمی ہے جس کے پیٹ میں رزق حرام جا رہا. لیکن اب وہی چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے جو چیز کل رہ گئی تھی. لیکن اس سے پہلے کہ اس بات کو آگے بڑھاؤں, 9th of ذیلحج, ایگزیکٹ 1 مہینے پہلے ذیلحج کے مہینے کی 8ویں تاریخ ختم ہوئی تھی, 9ویں شب لگی تھی. آج محرم کے مہینے کی 8ویں تاریخ ختم ہوئی ہے, 9ویں شب لگی. جناب مسلم ابن عقیل اور جناب عباس کا میں نے سملیرٹی بتائی تھی, میچنگ, اور یہ کہہ کے بتائی تھی کہ میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ ایک ماسٹر پیس مجلس تھی. خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب, بانی تنظیم المکاتب,
आल अल्लाह मकामहू की, जिसको फिर बाद में कई उलमा ने अपने अंदाज से पढ़ा कि अगर आप हालात को भी देखें, रिवायात को भी देखें, जियारतों को भी देखें, तो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील और जनाब अब्बास के हालात में बहुत सी चीजें सिमिलर नजर आती। मसलन दोनों की जियारत जो इमाम ने हमको बताई, सेम वर्डिंग, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, यहां भी है वहां भी। अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की जियारत में भी है, जनाब अब्बास की जियारत में भी। पहले जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की जियारत समझाना पड़ती थी, क्योंकि हमारे यहां मजलिस के बाद उनकी जियारत नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन जब से लोग कसीर तादाद में करबला जाने लगे और साल में कई कई मरतबा, तो मस्जिद कूफा में मुस्लिम इब्ने अकील की कब्र है बराबर में ही, और जियारत पढ़ी जाती है, तो अल्फाज लोगों को याद से। या ये कि मजलिस अज़ादारी का जो हमारा सिस्टम है, इसमें कंप्लीट मजलिस बाज़ औक़ात बल्कि ज्यादातर नहीं होती, कुछ कुछ चीजें होती हैं, लेकिन दो चीजें हर मजलिस में होती। नंबर एक, हर मजलिस के आखिर में ज़ियारत जरूर होगी। अब कहीं तिलावत कुरान के बाद मजलिस शुरू हो जाती है, कहीं हदीस किसा के बाद, कहीं खाली सोज़ो सलाम होता है, कहीं आखिर में एक मातम होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन ज़ियारत हर जगह है। और जुलूस, जो हमारे जुलूस निकलते हैं मातमी, उसमें भी कहीं पे सारे तबरुकात होते हैं, कहीं पे दो होते हैं, कहीं पे एक होता है, लेकिन और कोई कुछ हो के ना हो, अलम जरूर होता है। आज की मजलिस अलम अब्बास की मजलिस। तो जुलूस अगर है, हो सकता है किसी जुलूस में शहजादा अली असगर का झूला या गहवारा हो, किसी में ना हो सकता है किसी जुलूस के अंदर जुलझेना हो, किसी में ना हो सकता है किसी जुलूस में ताबूत हो, कोई बगैर ताबूत के जुलूस निकले, लेकिन अलम हर जुलूस में होगा। मजलिस हो सकता है कि किसी मजलिस में सारी चीजें हो, तिलावत, फिर हदीस किसा, फिर सोज़ो सलाम, फिर जाकिर का बयान, फिर आखिर में नोहा खानी, और फिर जियारत। हो सकता है बहुत सी चीजें कट हो जाए, लेकिन जियारत जरूर होगी। अलम अब्बास की निशानी है, जिसके बगैर कोई जुलूस नहीं निकल सकता। और जियारत मुस्लिम इब्ने अकील की निशानी है कि जब इब्ने जियाद के हुक्म से जल्लाद ने तलवार चलाई और मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे खड़े हैं, तो रुख किया मक्के का और आका हुसैन को सलाम भेजा और पैगाम दे दिया कि अगर तुम्हारे और हुसैन के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो तो कोई मसला नहीं है, जहां पे खड़े हो वहीं से आका को सलाम करो। अब ये मैं मैचिंग बता रहा हूं, दोनों की जियारत जो पढ़ी जाती है अस्सलामु अलैका, वर्डिंग सेम है, दोनों जियारतें इमाम मासूम ने बताई। जो अज़ादारी का सिस्टम है, तो कोई मजलिस अब्बास के अलम के बगैर नहीं, कोई जुलूस अब्बास के अलम के बगैर नहीं, कोई मजलिस मुस्लिम की सुन्नत जियारत के बगैर नहीं। और उसमें तीसरी चीज अभी अर्ज कर रहा हूं, और फिर चौथी चीज एक खास हवाले से बताऊंगा। तीसरी चीज ये दोनों वो हैं करबला के, ये दो वो शहीद हैं, दोनों वो हैं जिनके वाकये में इतनी एक सिमिलर चीज आ रही है जो किसी और शहीद के नहीं। दोनों जिहाद के दरमियान बहुत ज्यादा प्यासे हो गए, अब्बास भी बहुत प्यासे और मुस्लिम भी बहुत प्यासे, और दोनों के हाथ में पानी आ गया शहादत से पहले, मगर दोनों ने पानी पीने से इंकार कर दिया। एक ने शरीयत की मोहब्बत में और एक ने हुसैन के बच्चों की मोहब्बत में। मुस्लिम इब्ने अकील का वाकया भी आपको मालूम होगा, जब गिरफ्तार होकर इब्ने जियाद के दरबार में लाए गए थे, कैदी बने थे, हाथ पांव बंधे हुए, लेकिन चेहरा भी जख्मी है, होंठ भी जख्मी है, दांत भी जख्मी है, क्योंकि कूफे के मर्दों ने अगर तीर और तलवार से हमला किया तो मकान की छत पे बैठी कूफे की औरतों ने वहीं से निशाना ले ले के पत्थर मारे थे। ये मुस्लिम का जिहाद था। जख्मी होंठ के साथ दरबार में आए, बहुत प्यासे से पानी मांगा, पानी आ गया, जैसे ही पानी होठों से लगाया, मुंह से निकलने वाला खून पानी में शामिल होता चला गया। मुस्लिम ने पानी पीने से इंकार किया, दोबारा पानी मांगा, दोबारा, खून तो मुसलसल जारी है, 3 मरतबा पानी मांगा, तीनों मरतबा पानी में इतना खून आ गया
یہ پانی سرخ ہو گیا، پھینک دیا اور جملہ کہا ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے پاس پیاسا ہی دیکھنا چاہتا. یہ حکم شریعت کا خیال کرتے ہوئے مسلم پیاسے ہیں، پانی ہے ہاتھ میں. بھئی دنیا میں بہت سے لوگ پیاسے مرتے، پانی نہیں ملتا ان کو، پانی ہے بھی پھر بھی نہیں پیا. اور ایک عباس، فرات پہ قبضہ کر لیا عباس نے. چھوٹا جملہ نہیں ہے، کیونکہ حسین نے جب عباس کو جہاد کے لیے بھیجا تھا تو منع کیا تھا کہ تمہیں صرف پانی لانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس سے زیادہ اور جنگ نہ کرنا. اور خالی یہ کہا نہیں، احتیاطاً عباس کی تلوار اپنے پاس رکھوا لی کہ اگر تلوار ہاتھ میں ہو تو چانس ہوتا ہے کہ آدمی کبھی جوش میں آ جائے. گرچہ عباس کے لیے چانس نہیں ہے، لیکن حسین اپنے بھائی کی بہادری دکھانا چاہ رہے. خالی نیزہ لے کے گئے، نیزے کا کام ہے دشمن کو اپنے سے دور رکھنا، ایک ڈسٹنس. اس نیزے سے 30,000 کی فوج کو شکست دی عباس نے اور دریائے فرات پہ قبضہ کر لیا. پانی مشق میں بھرا اور اس کے بعد چلو میں پانی لیا. یہ عباس بھی 7 محرم سے پیاسے ہیں، جو کل کی مجلس میں نے آپ کو یاد دلایا کہ 7 محرم سے پیاس شروع ہوئی. چلو میں پانی ہے، پانی لے کے دکھایا فوج آدھا کو، اور پھر یہ کہہ کے پانی پھینک دیا کہ جب تک حسین کے بچے یا سکینہ پیاسی ہے میں پانی نہیں پیوں گا. پانی پہ قبضہ کیا، پانی ہاتھ میں آ گیا. 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، بے انتہا پیاس بھی ہے، لیکن پانی نہ پیا. حسین کی محبت، وہ مسلم ہیں، پیاسے ہیں، پانی ہاتھ میں آ گیا، پانی پھینک دیا شریعت کی محبت میں. اور یہ عباس ہیں، پانی پھینک دیا اہل بیت کی محبت میں. حالات کی سملیرٹی بھی دیکھیے. اور اگرچہ وہ اگلا جملہ میرا بہت ہی بھونڈا سا ہے، مناسب نہیں ہے اس موقع پہ کہنا، لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا موضوع تھا رزق حرام اور رزق حلال، ہم تو صرف اپنے عللے تللے اور بڑے بڑے مکانات اور بڑی بڑی گاڑیاں اور BMW اور فراری اور مرسیڈیز خریدنے کے چکر میں حرام کی جانب جاتے ہیں. اور یہاں پیاس کی شدت میں دونوں نے کہا کہ ہم اس پانی کو خود اپنے آپ پہ حرام کر رہے ہیں. دونوں نے کہا کہ ہم حرام کر رہے ہیں. ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، کیا وہ یہ عہد نہیں کر سکتا کہ ہم ویسے تو نہیں ہیں لیکن کم از کم ان دونوں کے جہاد کو ذہن میں رکھ کے یہ وعدہ کرتے ہیں. یہ جو بات کل رات کو تھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. میں کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا واقعہ نہیں پڑھ رہا رزق حلال و حرام کا، لیکن کربلا کی یہ سیرت تو دونوں کی میچنگ، اور اس میچنگ کو ملا لیجئے چوتھے جملے سے. یہ پچھلی دفعہ 1 مہینے پہلے کی مجلس میں یہ آخری 2 باتیں نہیں آئی تھی، پہلی 2 باتیں آئی تھی تو میں نے بہت ٹائم لیا تھا، سمجھا دیا تھا. آج صرف مختصر لیکن تیسری اور چوتھی بات، اور وہ یہ کہ یہ 2 شخصیتیں بھی ایسی ہیں، بلکہ بھی کا لفظ بھی میں غلط کہہ گیا. یہ دونوں باب الحوائج. آغا ابو الحسن اصفہانی کا ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو یا زندہ نہ رہتی ہو، اپنی اولاد کا نام مسلم رکھے. جب سے یہ واقعہ میں نے پڑھنا شروع کیا، کتنے ہی بچوں کے نام مسلم یہ سن کے لوگوں نے رکھے اور اس کا بینیفٹ دیکھا. اور مجھے بھی یہ واقعہ میرے والد کے دوست مولانا مسلم مہندی جرولی صاحب نے بتایا، جن کا نام مسلم اسی لیے رکھا گیا کہ ان کے باپ کو آغا اصفہانی نے، جو ان کے شاگرد تھے، ان کے باپ کو یہ بتایا کہ ایک نسخہ ہے اپنی اولاد بچانے کا، مسلم. تو خالی اولاد نہیں، لیکن اولاد تو خاص طور پر باب الحوائج ہیں. یہ جتنی حاجتیں مسلم کے روزے پہ قبول ہوتی، دنیا آج بھی حیران ہے کہ ہم تو ان کے معصومین کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ سوائے اللہ کی حاجت کہیں نہیں ہے. یہاں مسلم جیسی شخصیتیں بہت عظیم ہیں، معصوم نہیں. اور دوسرے عباس، وہاں تو کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں. اچھا، بہت سے لوگوں نے، علماء نے، خطبہ نے اپنے اندازے سے باب الحوائج کی لسٹ کو لمبے سے لمبا کر دیا، کیونکہ اس اہل بیت کے گھرانے میں ایکچولی تو ہر ایک باب الحوائج، اہل بیت کے گھرانے میں ہر ایک باب الحوائج ہے. کس کو کہا جائے یا باب الحوائج؟ جس کے دروازے پہ ہر حاجت پوری ہوتی. تو اہل بیت میں سے کس کے بارے میں کہا جائے کہ ان کے دروازے پہ حاجت پوری نہیں؟ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی باب الحوائج ہیں، ہر ایک باب الحوائج ہے. لیکن
جو ٹیکنیکلی یہ کہیے ایک ساتویں امام کا لقب ہے اور ایک جناب عباس کا لقب ہے. اب جناب علی اصغر بھی باب الحوائج ہے، لیکن جو میں نے کہا زیارتوں میں جو لفظ امام معصوم نے بتایا زیارتیں، تو یہ دو شخصیتیں ہیں باب الحوائج. جناب عباس باب الحوائج ہیں، اس کے اوپر تو مزید کوئی تشریح کرنا بھی جناب عباس کی توہین ہے. کوئی حاجت ہو تمہاری، لیکن جیسے جناب مسلم خاص اولاد کے حوالے سے، اور اس کی وجہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ اللہ کا ایک طریقہ، تم جو قربانی اللہ کے لیے دو، وہ جو تم نے قربانی دی اس حوالے سے اللہ تمہارے نام پہ دعائیں قبول کرے. مسلم نے ہر قربانی دی، لیکن خاص یہ قربانی دی کہ شہدائے کربلا میں جو بنی ہاشم گئے تھے، بنی ہاشم سب کی نسلیں بچ گئی، مسلم واحد شہید ہے جن کی پوری نسل ختم ہو گئی، ساری اولادیں ان کے قربان ہو گئی، کچھ کربلا میں کچھ کوفے میں. تو اللہ نے کہا مسلم تم نے اپنی ساری اولاد قربان کر دی، نسل ختم ہو گئی میری وجہ سے، یعنی میرے دین پر، اب تمہارے نام پہ ہر ایک کی اولاد کو بچاؤں گا. تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے لیکن خاص کی. اور جناب عباس ہر حاجت پوری ہوتی ہے، باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں، ہر مراد پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی. لیکن خاص جناب عباس کا سب سے بڑا جہاد پانی ہے اور نہیں پی رہے پیاس سے. تک اب پیاس کی اگر کسی کی حاجت، پیاس چاہے علم کی ہو، پیاس چاہے صحت کی ہو، پیاس چاہے روزی کی ہو، کوئی بھی اگر آپ کو پیاس ہے، کیونکہ اب تو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے تک یہ بات جانتے ہیں کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین 133 ٹائمز یہ والی دعا پڑھو، ہر حاجت پوری ہو رہی ہے. تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جو اصل میرا موضوع چل رہا تھا باب الحوائج، چوتھی سیملیرٹی ہے مسلم ابن عقیل اور جناب عباس. باب الحوائج ہر حاجت پوری ہوتی. اور یہاں پہ ایسی بات بیان کرنے جا رہا ہوں جو بہت زیادہ وقت چاہتی، ٹائم بہت کم ہے، اور اگر میں وقت کے انتظار میں رہا تو شاید اس سے پہلے ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے. دیکھیے دین آسان ہے، آسان ہے، اور اسلام اسے چاہتا بھی یہی ہے کہ آسان رکھا جائے. ہم لوگوں کی یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو اسلام نے آسان چیزیں بنائی ہیں ان کو ہم بہت مشکل کر دیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے کر دیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو واقعاً اسلام میں مشکل چیزیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی اس میں اتنا تھک چکے ہوتے ہیں. میں بہت بڑی باتیں کہنے جا رہا ہوں، لیکن بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے نا ابھی مجھے مکمل کرنا ہے. لیکن اب ایک دم سے میں اپنا موضوع 5 منٹ کے لیے بدل رہا ہوں، کوئی ربط نہیں، تو میں 2 دن سے وعدہ کر رہا ہوں، وعدہ پورا نہیں کر پا رہا ہوں. یہ تمیز اسی طرف بھی جا رہی تھی، لیکن اب میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ اتنا وقت نہیں ہے، تو پہلے وعدہ پورا کر دوں، پھر اس وعدے کو پورا کرنے کے بعد اس حوالے سے جو چیزیں آپ کو بتانا تھی وہ کل بتاؤں گا. جناب عباس کے القاب، ٹائٹلز، تذکرہ سب حضرت عباس کا ہو رہا ہے. یہ جو بات ابھی رہ گئی باب الحوائج والی، وہ بات تو ہو گئی جو ہر ایک کو پہلے سے معلوم. میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا، ورنہ تو علماء یہاں رک جاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کتنے معجزات پیش آئے روضے پہ، کتنی حاجتیں پوری ہوئیں، کیسے ناممکن کام ہوئے. میں سب کو وقت کا ضیاع سمجھ رہا ہوں کہ جو چیز انڈرسٹوڈ ہے، طے شدہ ہے، جس پہ بحث کی گنجائش نہیں ہے، وہاں اپنے ماننے والوں میں یہ چیزیں بتانے کا فی الحال فائدہ نہیں. اس کو روک رہا ہوں. پھر کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ ابھی بات آتی ہے، اس سے پہلے رک کر. جناب عباس کے ٹائٹلز بہت سارے ہیں، اور کنیت بھی بہت مشہور ہے، ابو الفضل. القاب بھی بہت زیادہ ہیں، جس میں ہمارے یہاں مثلا سقہ بہت مشہور ہو گیا. لیکن ایک لقب حضرت عباس کا میں ہر سال یاد دلاتا ہوں، الفقیہ، علم فقہ کے ماہر. علم فقہ یعنی علم شریعت، علم احکام دین، علم واجب و حرام. خطیب بھی بے مثال ہیں، لیکن اب چونکہ وہ خطبہ جو میں نے آج سے 30 سال پہلے پڑھا تو بہت کم لوگ پڑھتے تھے.
اب تو ایک ایک ایام اعظا میں 50-50 دفعہ سننے کو ملتا ہے جو کعبے کی چھت پہ کہا تو میں ادھر نہیں جا رہا. خطیب اور فقیہ علم فقہ کے ماہر. تو اب اس کی میں مزید تشریح نہیں کر رہا. جناب عباس کی اسی صفت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 یا 3 مسئلے جو میں 2 دن سے اپنی جیب میں لے کے گھوم رہا ہوں, صرف مسئلے اور اس کا جواب پڑھتا ہوں. یہ 5 منٹ میں اپنے مجمع سے اپنے لیے چاہ رہا ہوں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ موضوع آگے بڑھے گا. مسئلہ ہے وہی رزق حلال و حرام والا, لیکن یہ ہے کہ رزق حرام کے بہت سے پہلو ہمارے ذہن میں نہیں آتے. آیت اللہ سیستانی کی تحریر میرے پاس ہے, یہ عربی زبان میں ہے. یہ مختلف سوالات ہیں, میں 2 یا 3 زیادہ نہیں. سوال نمبر 1, ایک عورت ہے, بہت چھوٹا اس کا بچہ ہے, ماں کا دودھ پیتا ہے, تو وہ لیٹی بھی ہے, سو رہی ہے یا سونے جا رہی ہے, نہیں, بچے کو دودھ پلا رہی ہے, بچہ اس کے پہلو میں لیٹا ہے, بریسٹ فیڈنگ. اچانک اس کو نیپ, اونگ آ گئی, اونگ گئی وہ, یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس کو نیند آ گئی. اور جب وہ نیند سے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ نیند کی عالم میں وہ اس طرح وہ بچے کے اوپر چلی گئی تھی کہ بچے کا دم گھٹ گیا, سانس رک گئی اور وہ بچہ مر گیا. دیکھیں بالکل ایک ایکسیڈنٹل کیس ہے, کوئی اس میں نیت مارنے مرنے کی نہیں ہے. فرماتی ہے وہ عورت, میرے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ فرمایا اس ماں پر جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے واجب ہے کہ اس بچے کی بلڈ منی دے, جو اس نے کوئی انٹینشن, کوئی نیت, کوئی خیال نہیں تھا بچے کو مارنے کا. البتہ یہ جو دیت اس کی ہے چونکہ بائی مسٹیک ہے, تو جو اسلام کا ایک حکم ہے یہ عاقلہ دے گا. اب اس کو سمجھاؤں گا بعد میں. اور چونکہ اس کے عمل کی وجہ سے بچہ مرا ہے تو اس پر کفارہ بھی واجب ہے. غلطی نہیں ہے اس کی, کفارہ بھی واجب. وہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گی. ہاں, اگر بدن میں اتنی طاقت نہیں, 2 مہینے کے روزے مسلسل نہیں, مسلسل کا مطلب 31 ڈیز تو بغیر گیپ کے رکھنا ہوتے ہیں. خیر تفصیل بتاؤں گا تو 5 منٹ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا. اگر یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں تو پھر اس صورت میں 60 غریبوں کو کھانا کھلائی. مگر یہ نہیں ہے کہ 60 غریب کو کھانا کھلائے تو کام چل جائے, پہلے روزے واجب. ایک مسئلہ, صرف میں مسئلے سمجھاتا بھی نہیں ہوں تاکہ ٹائم بچایا جائے. مسئلہ نمبر 2 یہ کہ ایک عورت پریگننٹ تھی, اس نے جان بوجھ کر ایبورشن کرا دیا اور ابھی بچے میں روح نہیں آئی تھی, یعنی شروع کے سٹیجز کی پریگننسی تھی. اب وہ کیا کرے؟ جواب, وہ اپنے رب سے استغفار اور توبہ کرے اور اسے اس کا کفارہ بھی دینا. اور چونکہ اس نے جان بوجھ کے وہ ایبورشن کرایا ہے, وہ جو پہلا کیس تھا اس میں ایکسیڈنٹل موت ہو گئی بچے, ماں کو نیند آ گئی اور بچہ دب گئے, یہ تو جان بوجھ کر ہے. تو کفارہ بھی دینا, اور اس کا کفارہ یہ کہ اسے 60 روزے بھی رکھنا ہے, 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلانا ہے, دونوں ملا کے دینا. اور پھر جو اس بچے کا وارث ہے اس سے اسے جو بلڈ منی ہے وہ اس کو دینا ہے یا اس سے کمپرومائز کرنا ہے. سوال نمبر 3, ایک خاتون, ایک عورت, ایک بچی پوچھتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو شادی کے کچھ عرصے بعد میں پریگننٹ ہو گئی, لیکن مجھے اس وقت اولاد نہیں چاہیے تھی, پریگننسی نہیں چاہیے تھی. اب یہ کہ بہرحال وہ پریگننسی ہو گئی. بہت لمبا سوال ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. اور پھر تھوڑی بلیڈنگ وغیرہ ہونے لگی تو یہ چانس ہو گیا کہ کہیں وہ پریگننسی جو تھی وہ ختم نہ ہو جائے, ایبورشن نہ ہو جائے. اس وقت 7 ویک کی پریگننسی تھی اور پھر میں نے کوئی توجہ نہیں دی, یعنی جانا چاہیے تھا. اس پریگننسی کو بچانے کے جو طریقے ہیں
ایمرجنسی میں جاتی ہے ہاسپٹل میں، یہ سب میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ مجھے ویسے ہی پسند نہیں تھی پریگننسی، اور وہ آٹومیٹک خود اس عورت نے کوئی ابھی کام نہیں کیا، خود بخود وہ بلیڈنگ ہو گئی، لیکن اس نے بچے کو کی سیفٹی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ 9 سال گزر گئے، اب میں بہت پریشان ہوں کہ میرا یہ عمل کیا؟ جواب: اگر آپ نے اس پریگننسی کو بچانے میں لیزینس یا کیئرلیس ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، آپ کے کیئرلیس ہونے کی وجہ سے وہ جو بلیڈنگ تھی اس کے نتیجے میں وہ ختم ہو گیا بچہ، مثلا جو دوائیں استعمال کرنا لازم تھا پریگننسی بچانے کے لیے آپ نے نہیں استعمال کی، یا اگر طبیب نے کہا کہ تمہیں آرام کرنا ہے، بیڈ ریسٹ نہیں کیا، بیڈ ریسٹ، اور اس کی وجہ سے وہ پریگننسی ختم ہوئی ہے، تو کنتی آسمہ سے کے ساتھ آپ گناہگار ہیں، اسم کیا آپ نے۔ لیکن اگر آپ واقعاً اتنی نادم ہے تو اب کوئی گناہ نہیں ہے، توبہ کے بعد اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ آپ کی لاپرواہی سے ہی یہ جو بلیڈنگ شروع ہوئی تھی یہ کنورٹ ہو گئی ایبارشن میں، تو اس صورت میں دیا بھی دینا واجب ہے اس بچے کا جو بلڈ منی، اور کفارہ بھی آپ پہ واجب ہے۔ یعنی کیئرلیس کسے کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں یا طبیب یہ کہیں انکی اسقط الجنین، تم نے اس پریگننسی کو جو ہے وہ ختم کیا ہے، تمہاری وجہ سے، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے، ڈاکٹر یہ کہیں۔ بہت جلدی 2-3 مسئلے، لیکن یہ تو ذرا لمبے تھے، ایک ایک لائن۔ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی مل کر پریگننسی ختم کریں تو کون بلڈ منی دے گا ان میں سے، اور کس کو دیں گے؟ جواب دیا کہ چونکہ دونوں نے مل کر یہ عمل کیا ہے، دونوں پر مل کر، مثلا اگر $1000 بنتے ہیں تو دونوں کو ملا کے $1000 دینا، اور چونکہ خود انہوں نے یہ ایبارشن کیا ہے اس لیے ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو دینا پڑے گا اس بچے کے دادا دادی، نانا نانی کو، اور اگر وہ لوگ مر گئے ہیں تو بچے کے چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کو، یہ ان کا حق ہے۔ یہ مال حرام ہے اگر آپ کے یہ عمل ہوا اور آپ نے چچا کو اور خالہ کو اور پھوپھی کو نہیں دیا۔ اب اس کے بعد 2 بہت اہم مسئلے ہیں تاکہ کل بات آسانی سے، یا اگر کل شب عاشور اچھا نہ لگے تو آخری مجلس، لیکن سن لیجیے، کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے، بلکہ بہت ہوتا ہے، یہ جو کیس ہے میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی عورت کی پریگننسی فعل حرام کے نتیجے میں، ایڈلٹری، فورنیکیشن، یا اس پر ظلم ہوا، ریپ، تو کیا اسے، اور اس نے پھر یہ پریگننسی جو تھی وہ ختم کر دی، ایبارشن کیا، کہا کہ یہ عمل حرام ہے، یعنی وہ جو ہوا حرام تو ہوا اس کے ساتھ، یا اس نے خود کیا اس وقت، لیکن اب یہ جو دوسرا حرام اس نے کیا ہے ایبارشن کا، اور چونکہ حرام عمل کے نتیجے میں رشتہ نہیں بنتا، تو اب اس کی بلڈ منی دینا پڑے گی امام کو، اور امام نہیں ہے تو مرجی اور مجتہد کو۔ ایک کیس آپ کے نالج میں ہے کہیں جہاں پہ یہ بلڈ منی، لڑکا لڑکی، گناہ آج کل بہت ہو رہے ہیں، یہ پہنچائی ہو مجتہد کے پاس، خمس تو لوگ دیتے ہیں، صدقہ تو لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، اور آخری مسئلہ یہ ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت پریگننٹ ہو گئی، لیکن یہ پتا چلا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا ڈس ایبلڈ ہوگا، بہت ساری اس میں خرابیاں ہوں گی فزیکلی، یا ایڈز کا مریض ہوگا یہ بچہ، اس میں ایسے، تو کیا اب اجازت ہے؟ فرماتے ہیں اگر اس میں روح نہ پڑی ہو، یہ اہم مسئلہ، اور یہ بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو ماں کے لیے اس کی پرورش کرنا بہت مشکل ہو، تب اجازت ہے کہ ایبارشن کیا جا سکتا۔ البتہ وہ اپنی جگہ، اس کی بلڈ منی پھر بھی دینا ہوگی۔ یہ آج کا بہت پریکٹیکل مسئلہ، جدید میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد بچے کے پیدا ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ایسے فزیکل خرابیاں ہیں، یہ اسپیشل چائلڈ جسے کہتے ہیں، پہلے سے پتا، تو وہاں پہ اجازت مل رہی ہے، شرط یہ ہے کہ روح پڑنے سے پہلے، اور اس میں بھی بلڈ منی تو بہرحال رہے گی۔ البتہ اب یہ اتنے آسان مسئلے نہیں، اس کے اندر تھوڑی ڈیٹیل،
کل شب عاشور تو اچھا نہیں لگے گا. گرچہ شہزادہ علی اصغر کا جھولا کل نکل رہا تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کے مسئلے کل ہی کے مجلس میں ٹھیک لگ رہے ہیں، وہ ہم کل کے کل دیکھیں گے. مگر آج کل یہ سوال بہت پوچھا جاتا کہ مولانا ہم کو پتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ ڈس ایبلڈ ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس بچے میں کوئی ایسی بیماری جیسے ایڈز کا سوال تو خاتون نے پوچھا تھا، وہ باقاعدہ آغا سیستانی کی ورڈنگ کے ساتھ ہے، تو اور بھی کوئی ایسی بیماری کیا اس حالت میں اجازت ہے کہ نہیں؟ تاکہ بالکل شروع میں ڈیسیشن لے لینا ہے بچے کی روح پڑنے سے پہلے تب اجازت مل سکتی. لیکن اس میں بہت سارے مسئلے ہماری اپنی غلطی سے، اب وہ مسائل مکمل ہو گئے جو مجھے 2 دن سے وعدہ تھا، اس کی تھوڑی تشریح ہے وہ چھوڑ دیجیے، آج چھوڑ دیجیے. اب صرف اتنی سی بات، اس میں بہت سارے مسئلے ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی بچے جو ڈس ایبلڈ ہوتے ہیں، سب نہیں، کچھ اسپیشل ہوتے ہیں، کچھ بیماری والے ہوتے ہیں، یا باپ نے کوئی کوتاہی کی ہے، شرعی کوتاہی کی بات تو ابھی کر ہی نہیں رہا ہوں، یا دنیاوی طور پہ، یا ماں نے کوئی ایسی لاپرواہی کی ہے، اور یا کبھی اللہ امتحان بھی لیتا ہے. تبھی روایت یہ ہے کہ جب کبھی امام معصوم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ مولا مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، امام کہتے ہیں صرف یہ بتا دو صحیح سالم ہے، الحمدللہ الذی خلقنی منی سویا، فوراً شکر کے سجدے میں گرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ کمپلیٹ مکمل اولاد کو مجھ سے پیدا کیا. اور اس موقع پر بھی یہ مجھے پتا ہے کہ جن کے گھر میں، جن کے خاندان میں ایسے بچے ہیں، کیسا ان کے لیے پوری زندگی ایک امتحان بن کے رہ جاتی. یہاں تو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایبورشن کی، جب بچہ روح بھی نہیں پڑی. بعض تو ایسے والدین کو میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو خیال نہیں کیا، بچہ پیدا ہو گیا، کچھ بڑا بھی ہو گیا تو اس کو انہوں نے مار دیا، کہ ان کی زندگیاں، والدین کی زندگیاں جو ہے وہ عذاب بن گئی. مگر نہیں، ایسے بھی 2 کیس میرے پاس ہیں. ایک بچہ بہت ہی مینٹلی اسپیشل تھا، ایک ایڈز کا. کربلا میں جا کے آقا عباس کے روزے پہ انہوں نے دعا مانگی ہے، اور ناممکن کام ممکن ہو گیا ہے، میریکل ہوا ہے، بچے ٹھیک ہو گئے. ایک سلسلہ ہے میرے پاس واقعات کا. ایک مکے کی بات تھی، وہ جو ایک چھوٹی سی دیوار ہے نا، کعبے کے برابر گول دیوار، جس کا نام ہے حتیم. ہمارے یہاں نہیں، برادران اہل سنت حتیم کہتے ہیں، ہم کو ہمارے یہاں ہجر اسماعیل کہتے ہیں. وہ جناب حاجرہ وہاں دفن ہے، ایک ماں وہاں دفن ہے، چنانچہ وہاں اولاد کے لیے دعا قبول ہے، پورا پاکستان جانتا ہے آج کل. تو ہمارے قافلے حج میں ایک دفعہ خاتون آئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا نام حتیم تھا. ہم نے کہا یہ لڑکے کا نام حتیم آپ نے رکھا، یہ حتیم کیوں رکھا؟ رپورٹس دکھائی انہوں نے، وہ امریکن نیشنل تھی، کہ سارے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ، جس کو ایڈز ہو گیا تھا پیدا ہونے کے بعد کی بات، کوئی اس کا علاج نہیں ہے. میں نے حتیم میں آ کے 21 دن روزہ رکھ کے اسی حتیم میں گزارے، یہاں سے نکلتی ہی نہیں تھی. اس وقت کی بات ہے جب سعودی عرب میں کوئی پابندی نہیں تھی حتیم میں بیٹھنے پر. اور آج یہ رپورٹ سے آج نیگیٹو، ایڈز نیگیٹو، یہ سامنے. تو ایسے واقعات اللہ قادر مطلق ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا. ہم اور آپ میریکل دکھا سکتے ہیں اگر ہمیں طریقہ پتا ہو میریکل دکھانے کا، اور اس طریقے کا نام ہے باب الحوائج عباس کی چوکھٹ پہ سر جھکائی. اللہ نے ان کو باب الحوائج بنایا، ہر ایک کی حاجت وہاں پوری ہوتی. اور جو بات میں کہتے کہتے رک گیا اس کو اب مکمل کر رہا. اور یاد رکھیے دین آسان ہے. مختصر جائیے حضرت عباس کے روزے میں، کچھ نہ کہیے یا ابا الفضل عباس میری یہ حاجت ہے، آپ اس کو اللہ کے یہاں پورا کروائیے، یا ڈائریکٹ کہیے کہ آپ اسے پورا کیجئے. اللہ نے اختیار دیا. اب میں نے دیکھا اس وقت انٹرنیٹ پہ اپنی کراچی کی ویب سائٹس ہیں، ختم عباس، حضرت عباس کا عمل لمبے سے لمبا ہو رہا ہے. اتنا درود پڑھیں، اتنی تسبیح پڑھیں، اتنے سورے پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد جا کے اختتام پہ یہ سب پڑھیں. یہ سب کی ضرورت نہیں. میں ممبر پہ بیٹھ کے جناب عباس کی
شہادت کے مجلس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ دین کو مشکل بنانا، ایک عام آدمی، نعوذ باللہ توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اگلا جملہ، ایک عام آدمی آغائے تقی بہجت نہیں ہے، عام آدمی ہے، وہ مختصر صرف یا عباس کہہ دے یہ اس کے لیے کافی، نادان ہے، ناسمجھ ہیں، یا یہ کہیے کہ وہ خیروں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں جو اتنے آسان حاجت پوری کرنے کے نسخوں کو مشکل بنا رہے ہیں۔ یہ عرب دنیا میں زیادہ خرابی تو نہیں کہوں گا، عرب دنیا میں زیادہ ہر ایک کا ختم ہوتا، وہ لمبے سے لمبا تھے، وہ عربی ان کی زبان ہے، وہ اس طرح عربی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں اردو میں اگر کوئی ایسی دعا پڑھی جائے، ساما شتاب کر دے میرے دل کے چین کا جو پرانی مناجات تھی اس میں توجہ رہے گی، لیکن اگر کہا جائے کہ آپ عربی میں سورہ یاسین 11 مرتبہ پڑھیے، کتنی آپ کی توجہ رہے گی؟ ہاں اگر اسلام کہے کہ یہی طریقہ ہے تو الگ بات، اس کو آسان رکھیے۔ ایک علم ہے علم عرفان، اس کے نام پہ پاکستان میں اتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے، باقی باتیں کل میں ایک جملے میں بات سمیٹتا ہوں۔ باب العوائد، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی لمبے چوڑے عمل کرنے کی، خالی عباس کا نام کافی۔ یہ جملہ بھی کتنا سمپل ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اردو میں پڑھیے، کیا ہے اپنے بھائی حسین کی پریشانی دور کرنے والے، آپ کو حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کرے، بس یہی سب سے مکمل عمل ہے۔ بڑے پوری رات، پورا ہفتہ، تمام سوروں اور تمام آیتوں کے ساتھ، ان کی میں توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ عمل کا حصہ نہیں ہے، خود سے آپ پورا قرآن پڑھیے تب بھی کم ہے۔ سیرت بہ الجبال قطعت بہ الارض کلما بہ الموتى، سورہ رات کی آیت ہے نا، کہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں، زمین کو چلا سکتے ہو، تم مردوں سے باتیں کر سکتے ہو، پورا قرآن پڑھ ڈالی۔ لیکن بات ہو رہی ہے جو مصیبت زدہ ہے، جس کے دل کو لگی، مختصر، تو میں نے کہا پورے مہینے عمل کرنے والا عباس کی ذریعے کو تھام کے عمل کرتا ہے، اس کے بعض اوقات نہیں، بہت سے کیسز سے دعا قبول نہیں۔ اور ایک بدو عرب، بلکہ ایک بدو عورت، جاہل مطلق، کچھ نہیں جانتی ہے، آداب و تمیز بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ آ کے ذریعے پکڑ کے کہتی ہے عباس میں تو تجھ سے یہ لے کے جاؤں گی، اور اس کو مل جاتا، کچھ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی قرآنی سورہ نہیں، کوئی آیت نہیں، صرف اتنا کہتی ہے کہ میں لے کے جاؤں گی، اور عباس اس کو دیتے ہیں، کیونکہ نیت کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ مختصر ترین آپ بات کو رکھیے، ہاں کوئی زیادہ اس کا دل چاہتا ہے وہ پڑھے، لیکن اس کو عمل کا حصہ نہ بنائیے۔ بعض تو ایسے عمل ہیں کہ میں اپنی بات کروں، میں اس کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہوں کہ بھئی اتنا لمبا عمل تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ دین آسان ہے، خاص طور پر دعاؤں کی حد تک، اور ایسی دعائیں جو فوری ضرورت کی دعائیں۔ صرف ایک جملہ کہہ دے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ، یا آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ، دیکھیے گا بغیر کسی لمبے چوڑے عمل کے آپ کی دعا قبول ہو رہی، کیونکہ عباس کائنات کی اس عظیم ہستی کا نام ہے، جس کو بہت ہی مختصر میں ایک جملے میں بیان کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، فضائل عباس پہ پورا عشرہ پڑھا جائے تب بھی حق ذرہ برابر 0.0001% حق بھی ادا نہیں ہوگا، اور بہت ہی مختصر کہا جائے تو ایک جملہ کافی، اور وہ یہ ہے کہ جو خاندان ساری کائنات کا مشکل کشا، یہ خاندان اہل بیت ہے نا، یہ تمام انسانوں کا مشکل کشا، یہ جانوروں کا مشکل کشا، یہ فرشتوں کا مشکل کشا، یہ انبیاء کا مشکل کشا، یہ ساری کائنات کا مشکل کشا، عباس اس کے مشکل کشا۔ دنیا میں کسی کو کوئی مصیبت و پریشانی پیش آتی ہے، وہ اہل بیت کو پکارتا، اور اہل بیت جب کسی مصیبت میں ہوتے تو وہ عباس کو پکارتے۔ کائنات کی تاریخ میں عباس اس اعتبار سے بہت عجیب شخصیت۔ ایک جانب علم ایسا ہے کہ فقیہ بھی کہلائے، خطیب ایسے ہیں کہ حسین نے جب اس مجمع کو خطاب کرنا چاہا حاجیوں کے، جس میں وہ لوگ حاجیوں کے کپڑے پہن کر آئے تھے جو حسین کو شہید کرنے آئے ہیں، تو عباس کا انتخاب کیا، خود بھی خطاب نہیں کیا۔ خطیب ایسے، عالم ایسے،
لیکن بہادر ایسے کہ 72 کی چھوٹی سی فوج کو 30,000 کے لشکر سے جنگ کروائی. فجر سے لے کے مغرب تک یہ جنگ ہوتی رہی جو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا چاہیے تھی, اور وہ بھی اس وقت کہ جب عباس کو خود جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی. اہل بیت کو جب کبھی پریشانیاں, میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں, ہر ایک عباس کو پکارتا. آپ میدان کربلا میں دیکھ لیجئے, سیدانیوں کے دل کا سہارا عباس ہے, ننھے ننھے بچوں کو ڈھارس ہے عباس سے. اوروں کی بات چھوڑیے, خود آقا حسین کہہ رہے کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے میرے دل کو سکون و اطمینان. ایک روایت جو مرحوم زیدی صاحب اکثر پڑھتے تھے, میں پڑھوں. شب عاشور کل رات کو آنے والی ہے. شب عاشور کے مصائب بھی کل رات کو پڑھے جائیں گے. شب عاشور میں نے کہا کہ پہلے مردوں کا امتحان لیا گیا, آدھی رات کے قریب عورتوں کا امتحان لیا گیا, پھر سب اپنے اپنے خیموں میں گئے. فجر کے قریب عباس علمدار اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر رہے, کل کے جہاد کی تیاری. اللہ آپ کو بار بار خیمہ گاہ لے گیا ہے. جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں پہلا ہی خیمہ عباس کا, پہرے دار ہے پورے گھرانے کے, جو مردوں کا انٹرنس ہے, پہلا ہی خیمہ عباس کا ہے, وہاں بیٹھے. بالکل درمیان میں آقا حسین و جناب زینب کا خیمہ ہے. عباس تلوار کو سیکل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا ثانی زہرا زینب کبریٰ میرے خیمے میں داخل ہو رہی. تڑپ کے عباس کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو جوڑا. شہزادی آپ نے کیوں زحمت کی, اس غلام کو اپنے پاس بلا لیا ہوتا. عباس کو یہی کہنا چاہیے, اور زینب کا جواب بھی وہی ہونا چاہیے. عباس بہن بھائی کے پاس آئی ہے, اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تو میرے چھوٹے بھائی ہوں, اور عباس میں اس لیے آئی ہوں کہ اب عاشور کی رات ختم ہو رہی, فجر قریب آ رہی. انشاءاللہ حالات اگر ایسے ہی رہے جیسے آج کل ہے تو اذان علی اکبر کی مجلس العصر اسلامک سینٹر میں بھی ہوگی. تو اذان علی اکبر کا وقت قریب آ رہا. یہ ساری بیویاں رات بھر کی عبادت اور رات بھر اپنی اولاد تیار کرنے کے بعد ابھی میرے پاس آئیں, اور آنے کے بعد کہا کہ شہزادی آپ مشکل کشا عالم کی مشکل کشا بیٹی ہیں, ہماری ہر پریشانی آپ کے ذریعے دور ہوتی ہے. ہمیں آج کے دن اور کسی بات کی فکر و پرواہ نہیں ہے, بس اگر ہمیں پریشانی ہے تو اپنی چادر کی پریشانی ہے, اپنے حجاب کی پریشانی ہے. شہزادی ہماری چادریں محفوظ رہیں گی. عباس میں نے ان بیویوں سے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. میں اس لیے تیرے پاس آئی ہوں کہ میرا جواب وہ ہے جو تو کہے گا. اور عباس نے ہاتھ جوڑے. عباس کے جواب کی احتیاط بھی دیکھیے گا, زینب کے جواب کی احتیاط بھی دیکھیے گا. عباس نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے صرف ایک جملہ کہا, شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کسی بیوی کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا جب تک آپ کا عباس زندہ ہے. اور زینب کو یقین ہے کہ اس کائنات میں تو کوئی نہیں ہے جو میرے عباس کو مار سکے. ابھی زینب کو بھی کیا پتا تھا کہ عباس کو تو تلوار چلانے ہی نہ دی جائے گی. زینب کو یقین ہے میرا عباس کو مار ہی نہیں سکتا. چنانچہ یقین کے ساتھ واپس گئی اور اپنے خیمے میں جا کے کہا کہ بیویوں گھبرانا نہیں, علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے تم سب کی چادریں کل سلامت ہیں. لیکن یہ وعدہ کب کیا؟ فجر کے وقت کیا, اور عصر کا وقت قریب آ رہا ہے. زینب اپنا وعدہ واپس لے رہی, زینب اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے. کب؟ صبح سے جہاد شروع ہوا, اور ہر بار عباس تڑپ کے آقا کے پاس آتے ہیں, لیکن خصوصاً جب بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی, بچوں کی باری آئی, ذرا سوچیے عباس کے دل کی کیفیت. جب بنی ہاشم کے بچے جا رہے ہیں, عباس تڑپ کے آتے ہیں آقا کے پاس, مولا پہلے مجھے جانے دیجئے, مولا مجھ سے اپنی گود کے پالوں کے لاشیں نہیں اٹھائی جاتے, مولا جو میرے شاگرد ہیں جنہیں تلوار چلانا سکھائی ہے, اون کا لاشا, محمد کا لاشا, قاسم کا لاشا, اکبر کا لاشا. ذرا سوچیے عباس کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی. میں زندہ ہوں, تلوار چلا سکتا ہوں, اون محمد کے لاشیں مجھے اٹھانا پڑ رہے ہیں, قاسم کے بدن کے ٹکڑے مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ سب میرے شاگرد, یہ سب میری گود کے پالے, ان کے لاشیں نہیں اٹھائی جا رہے, مولا پہلے مجھے جانے دیجئے. اور حسین ایک ہی جواب دیتے ہیں, عباس تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو, ابھی علم آنے والا ہے, تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو, تمہیں کیسے جانے دوں. ایسا جواب ہوتا ہے کہ عباس کیا کہیں,
سر جھکا کے سن لیتے ہیں. لیکن آخر وہ وقت آ گیا کہ عباس تڑپ کے گئے, مولا اب تو مجھے جانے دیجئے. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اب عباس خاموش نہ رہے, عجیب جملہ کہا, لیکن مولا وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے, عباس اکیلا رہ گیا. تو حسین کا دوسرا جملہ تھا, لیکن عباس تم میرے بابا کی نشانی بھی ہو, میں تمہیں کیسے مقتل میں جانے دوں؟ جملہ مکمل کر لوں. میں نے آدھا جملہ پڑھا تھا, مصائب کے آغاز میں جملہ مکمل ہو رہا. میں نے جملہ پڑھا تھا جو ساری کائنات کا مشکل کشا گھرانہ ہے, عباس اس کے مشکل کشا. یہی کہا تھا نا. اب سنیے اگلا جملہ کہ ساری کائنات کے مشکل کشا اہل بیت ہیں, عباس اہل بیت کے مشکل کشا. تو کوئی عباس کا بھی مشکل کشا, کوئی عباس کا بھی مشکل کشا ہے. جب عباس مصیبت میں آتے ہیں, حسین نے منع کیا عباس خیمے میں آئے. ادھر عباس خیمے میں آئے, ننھی سکینہ نے آ کے چچا کا دامن تھام لیا. چچا یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں تم مشکل کشا کی پوتی ہو, شیر خدا کی پوتی ہو, ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہے, کہیں سے پانی نہیں لا سکتی؟ میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا. چچا یہ وعدہ میں نے تیرے بھروسے پر کیا ہے. چچا پانی لے آ. عباس ایک مرتبہ خوشی سے کھل اٹھے, کہا سکینہ بیٹی تیرا چچا جانے کو تیار ہے لیکن آقا اجازت نہیں دے رہے. میں یہ سننا تھا. سکینہ نے کہا چچا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بابا نے میری کوئی بات آج تک نہیں ٹالی ہے. آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. اہل بیت کی مشکل کشا عباس ہیں اور عباس کی مشکل کشا سکینہ ہے. سکینہ لے کے چلی, حسین کے خیمے میں آئیں, اور ایک بار حسین نے یہ منظر دیکھا. حسین امام وقت ہیں, سمجھ گئے کہ سکینہ کیوں آ رہی ہیں. کہا عباس تم اس کو سفارشی بنا کے لائے. اب میں کچھ نہیں کہتا. سکینہ آ گئی, اب میں کچھ نہیں کہتا. لیکن شاید سکینہ سے کہا ہو, سکینہ بیٹی ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہے, بعد میں یہ چچا بہت یاد آئے گا جب رخسار پہ تماچے لگ رہے ہوں گے, جب کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے. سکینہ بیٹی یہی چچا یاد آئے گا. مگر عباس کے لیے تو آقا کا جملہ کافی تھا. تڑپ کے گھوڑے پہ سوار اور مقتل چلنا چاہتے ہیں. دل میں خیال پیدا ہوا کہیں آقا واپس نہ بلا لیں, اور آقا نے بلا لیا. آقا نے بلا لیا. عباس کہاں جا رہے ہو؟ عباس نے کہا مولا آپ ہی نے اجازت دی ہے. کہا وہ میں نے اجازت دی ہے, لیکن تم کربلا کے, یہ میرا جملہ, وہ مجاہد ہو جو خالی میری اجازت سے نہیں جاؤ گے. جاؤ جا کے پہلے زینب سے بھی اجازت لو. ذرا سوچئے 55 برس کی بوڑھی بہن ہے, 34 سال کا کڑیل جوان بھائی ہے, جس بہن نے اولاد کی طرح بھائی کو پالا, وہ 34 سال کا بھائی سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ جوڑے سر جھکائے اور کہے کہ شہزادی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا. ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے, یہ دوسرا جملہ بھی بڑھا لیجئے. علی اکبر شبیہ رسول تھے, بیویوں کو رسول خدا کی زیارت کا دل چاہتا تھا, اکبر کو دیکھتی تھی. اور عباس شبیہ حیدر کرار ہیں, جب بیویوں کو علی مرتضیٰ کی زیارت کی تمنا ہوتی تھی عباس کے چہرے کی زیارت کرتی تھی. زینب نے کہا عباس میں تمہیں دیکھ دیکھ کے بابا کو یاد کرتی ہوں, اب تم بھی جا رہے ہو, لیکن جاؤ. نانا کے دین کے لیے زینب یہ قربانی دینے کو بھی تیار. بس جاتے جاتے اتنا سن لو, ایک دن بابا کے پاس بیٹھی تھی, بابا کی نگاہ میرے شانوں پر پڑی, میرا بابا رونے لگا. میں نے کہا بابا بیٹیوں کو دیکھ کر باپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے, آپ رو رہے ہیں؟ کہا زینب انہی شانوں میں ایک دن رسیاں بندی ہوں گی, سر پہ چادر نہیں ہوگی, قیدی بنا کے لائی جاؤ گی, وعدہ کر بدعا نہ کرو گی. میں نے وعدہ بھی کر لیا. کبھی کبھار دل میں ایک وسوسہ آتا تھا, جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. میرے تو 18 بھائی ہیں, اور عباس جیسا بھائی میری چادر پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ لیکن عباس اب جو تم مقتل کی جانب چلے تو زینب کو پتا چل گیا, ہائے وہ وقت آ گیا کہ میری چادر چھین جانے والی ہے, تم نہیں جا رہے, زینب کے بازوؤں میں رسی بندھنے والی ہے. لیکن جاؤ. دل تو بہت چاہتا تھا کہ عباس کا جہاد پڑھوں, لیکن ایک جملہ کافی.
عباس زینب سے اجازت لے کے چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور فرات کی جانب چلے۔ فضہ در خیمہ پر جا کے کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ پردہ ہٹا کے دیکھ رہی ہے اور پکاری، شہزادی زینب ذرا جلدی سے آئیے، جہاں خیمہ گاہ ہے اور جہاں فرات، شہزادی ذرا جلدی سے آئیے۔ زینب تڑپ کے آئی، فضہ، اماں فضہ کیا بات ہے؟ کہا اماں، کہا شہزادی زینب، جب میں آپ کو اپنے مولا کے جہاد سنایا کرتی تھی نا کہ علی نے خندق میں ایسے جہاد کیا، خیبر میں ایسا جہاد کیا، تو آپ کہتی تھی نا اماں کاش میں اس وقت خود خیبر میں ہوتی، بابا کے جہاد کو دیکھتی، اس وقت تو آپ نہ دیکھ سکی۔ آ کے دیکھیے، یہ عباس فرات کی جانب نہیں جا رہے، یہ حیدر کرار خیبر کا قلعہ فتح کر رہے ہیں۔ اسی شان سے میرا مولا جہاد کرتا تھا۔ اور عباس دریا فرات پہ پہنچ گئے اور عباس نے چلو میں پانی لیا، وہ روایت آپ کو میں سنا چکا ہوں۔ اب عباس واپس آئے، عباس آ رہے ہیں۔ عمر سعد نے آواز دی، اے میری فوج والوں، خبردار یہ پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے ورنہ غضب ہو جائے گا۔ ارے گھیرے میں لے کے عباس کو مار دو۔ چاروں طرف سے فوج نے غلبہ کیا، 30,000 کا لشکر ہے۔ ذرا ایک منظر اپنے دماغ میں لے کے آئیے، سارے بچے ننھی سکینہ کے ساتھ درے خیمہ پہ کھڑی ہیں، سب کے ہاتھ میں پانی کے خالی کوزے ہیں۔ عباس تو نظر نہیں آ رہے، 30,000 کا لشکر ہے نا۔ ایک بار سب کی نگاہ علم پر پڑی ہے۔ ابھی جو علم آئے گا نا، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے نا، وہ علم کی زیارت سارے بچے کر رہے۔ علم گیا فرات تک پہنچا، بچوں کو نظر آ رہا ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں۔ علم واپس آیا۔ سکینہ نے آواز دی، بچوں جلدی سے پانی کے کوزے تھام لو، علم آ رہا ہے، یعنی میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم آگے بڑھا، لیکن یہ علم ذرا ڈگمگایا، یہ علم ذرا ہلا، یہ علم دائیں طرف جھکنے لگا، ایسا لگا علم گرنے والا ہے۔ سکینہ گھبرا گئی، میرا چچا خیریت سے رہے۔ علم سنبھل گیا، علم اور آگے بڑھا، ایک مرتبہ علم بائیں طرف جھکا، ارے ایسا لگا علم گرنے والا ہے، لیکن نہیں، گرتے یہ علم سنبھل گیا۔ ایک مرتبہ یہ علم اور آگے بڑھا، لیکن اب جو آگے بڑھا تو یہ علم زمین کربلا پہ گر کے ٹھنڈا ہوا۔ عباس کی آواز آئی، آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ خیمے میں حسین بیٹھے ہیں، کمر کو پکڑ لیا اور کہا، الان انکسر ظہری، عباس تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور در خیمہ سکینہ نے پانی کا کوزہ ہاتھ سے پھینکا، زمین کربلا پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا واپس آ جا۔ ارے سکینہ عباس کو مانگ رہی ہے۔ اور ادھر حسین عباس کے سرہانے پہنچے، بہت اب نہیں پڑھا جا رہا، مختصر بات، عباس کے سرہانے پہنچے، زمین کربلا پہ بیٹھے، عباس کا سر اپنی گود میں لیا۔ عباس کوئی وصیت ہے؟ کہا مولا صرف ایک وصیت ہے، جب پیدا ہوا تھا تو پہلی زیارت آپ کی تھی، دل چاہتا ہے دنیا سے جاتے جاتے آخری زیارت بھی آپ کی کر لوں، لیکن کیا کیا جائے، ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، دوسری آنکھ پہ خون جم گیا ہے۔ مولا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو یہ خون خود صاف کر دیتا، مولا ذرا سا یہ خون صاف کر دیجئے، آخری زیارت آپ کی کرنا ہے۔ حسین روتے ہوئے جھکے، اب آ کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون پوچھا، عباس نے آنکھ کھولی، آخری زیارت حسین کی۔ بعض علماء یہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں، عباس بھائی کو دیکھ رہا ہے، لیکن عباس نے زندگی میں کبھی حسین کو بھائی تو نہیں کہا نا، آقا کہا۔ حسین نے کہا، عباس تیری وصیت میں نے پوری کر دی، کیا تو ایک وصیت میری پوری کرے گا؟ تڑپ کے عباس نے کہا، مولا حکم دیجئے۔ کہا، جب سے سنا ہے تیری زبان سے بھائی کا لفظ کبھی نہیں سنا، ہمیشہ آقا کا لفظ سنا ہے، ایک بار تو مجھے بھی بھائی کہہ دے۔ عباس نے حسین کو دیکھا، بھائی کہا۔ عباس دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے علم سنبھالا، علم لیا، خیمہ گاہ کے صحن میں آئے، زینب کو بلایا، یہ علم زینب کے حوالے کیا، کہا زینب علم سنبھالو اور اب مجھے رخصت کرنے کی تیاری کرو۔ زینب نے کہا، بھیا ابھی ٹھہر جا، ابھی بہن آتی ہے۔ علم لے کر اپنے
خیمے میں گئی، ایک بار آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے فروا ذرا یہاں تو آنا۔ ساری بیویاں دوڑ کے آئیں، بی بی شہزادی خیریت تو ہے؟ کہا کل رات کو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادریں سلامت ہیں، میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں۔ وعدہ واپس لے رہی کیوں؟ جس کے سہارے وعدہ کیا تھا، ہائے میرا عباس مارا گیا، ارے علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا، علمدار نہ آیا۔